بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا پہلا سوال ہے قسمت کے حوالے سے۔ یہ سوال اور یہ بحث طول تاریخ میں ہمیشہ ہی انسانوں کے درمیان وجہ تنازع رہی ہے۔ اس پر انسانوں کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی جو رائے ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکی۔ کچھ لوگوں کا خیال رہا ہے کہ انسان کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہی اس کے ساتھ پیش آئے گا، وہی کچھ اس کو ملے گا، یعنی جو پہلے سے طے کر دیا گیا ہے وہی اس کے لیے ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری رائے یہ پیش کی جاتی ہے اور جاتی رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، اور انسان کا اختیار ہے اپنے عمل سے اور اپنی قسمت پر۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک پہلی رائے یہ ہے کہ انسان کی قسمت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ قدرت کی طرف سے جو کچھ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہی کچھ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسان لفظوں میں اور مختصراً کہ ہمارے لیے کیا راستہ ہے اس میں۔ تو اگر دیکھا جائے، پہلی جو بات ہے کہ انسان کے لیے جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہی ہے خدا کی طرف سے۔ اگر یہ دیکھیں تو یہ دینی طور پر صحیح نہیں نظر آتی، کیونکہ اگر جو کچھ لکھ دیا گیا ہے انسان کی قسمت میں اور انسان بے اختیار ہے، تو پھر جو پورا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے عمل کا، اچھے عمل کا اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، یا جتنے بھی دینی احکامات ہیں ان کی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اگر تو انسان کے لیے پہلے سے ہی طے کر دی گئی ہے اس کی ساری قسمت اور سب کچھ، تو پھر اچھا کرنے یا برا کرنے کا جب انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر عمل کا حکم کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس پر جنت اور جہنم کا کیا سوال باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہ دینی لحاظ سے بھی غلط ہے اور عقلی لحاظ سے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اور یہ تسلیم نہیں ہوتی کہ بالکل انسان کے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ انسان کو دوسری جو اس کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے تھیوری، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں اور اپنے اختیار میں آزاد ہے، اور انسان اپنی قسمت کے فیصلے خود کرتا ہے۔ انسان کی قسمت اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا کہ سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، تو کوئی بھی اپنے لیے بری قسمت نہ چنتا، اور کوئی بھی انسان کے ساتھ جو برا واقعہ پیش آتا ہے وہ اس کے ساتھ نہ آتا، یا میکسیمم لوگ جو ہیں اس سے بچ پاتے۔ تو یہ بات بھی نہیں۔ تو ہمارے لیے کیا راستہ درمیان میں بچتا ہے کہ ہم اس سوال اور اس الجھی ہوئی گتھی کو کیسے سلجھائیں؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کے لیے نہ تو مکمل طور پر آزادی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور نہ مکمل طور پر پابندی ہے کہ انسان کے لیے جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہی ہے، بلکہ ائمہ کی طرف سے جو اس کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نامکمل آزاد ہے اور نامکمل طور پر حکم کا پابند ہے کہ جو کچھ ہے وہ قسمت میں جو لکھا گیا وہی ہوگا، بلکہ ایک درمیانی راستہ کہ جس طرح ایک انسان ایک پاؤں اٹھا کر زمین پر کھڑا تو رہ سکتا ہے، لیکن جب جو ہی دوسرا پاؤں اٹھائے گا تو وہ گر جائے گا، یعنی انسان کا اختیار محدود ہے۔ ایک چیز میں آزاد ہے وہ ہے نیت اور ارادہ، اور دوسری چیز میں انسان آزاد نہیں ہے وہ ہے نتیجہ۔ انسان اپنے عمل اور اپنی نیت، جو وہ نیت کرنا چاہے وہ کرے، اور جو وہ ارادہ کرنا چاہے وہ کرے، اور اسی نیت اور ارادے پر وہ اپنا عمل بجا لائے گا، اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا اپنے ارادے کے مطابق۔ لیکن اس عمل کے نتیجے میں جو نتیجہ برآمد ہوگا، جو نتیجہ سامنے آئے گا، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ اس کی قسمت ہے۔ یعنی خود جو کرنا چاہے وہ کرے، لیکن اس کے ساتھ اس کے بعد کیا پیش آئے گا یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ اس کے انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو بات کو مختصر رکھتے ہوئے یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ والسلام۔